بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ سے سوال کیا جائے اور سوال بڑا سمپل سا ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہو یا جو جاب آپ کر رہے ہو اس پہ آپ خوش ہو یا نہیں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ریسرچ بتاتی ہے کہ نارملی جو لوگ ہیں 90% سے اب جو ایوریج ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی جاب سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو کوئی اس سے اچھی جاب مل جائے، وہ دوسری جاب کی تلاش میں ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایون جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی اس کی ریشو کافی زیادہ ہے۔ اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ اس بزنس سے خوش نہیں ہے، اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ اس سے خوش نہیں ہے۔ نارملی یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں پہ کام کرنا پڑتا ہے، کسی کے نیچے رہ کے ورک کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی نیا کام ڈھونڈ لیں، اور وہ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایز اے برڈن لیتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہ ہمارے لیے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے جو آل اولاد ہے، یعنی جو ہمارے فیملی ہے، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اب مثلاً آپ کسی کام پہ جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں، 8 گھنٹے آپ کو وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے، 8 سے 9 گھنٹے۔ تو وہ 8 سے 9 گھنٹے آپ ادھر کام کرتے ہو، گھر میں آپ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہو چونکہ آپ کو سونا بھی ہوتا ہے، تو آپ کی اکثر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ یا پھر اپنے بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ یعنی چونکہ پہلے ہی آپ ڈپریشن لے کے آئے وہاں پہ آفس میں، چونکہ آپ پورا دن جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار رہے، بد دل ہو کے آپ نے کام کیا، آپ کے جو باس تھے انہوں نے آپ کو ٹھیک ٹھاک باتیں سنائیں، اس کے بعد جب گھر آئے تو ڈیفینیٹلی گھر کئی کوسچنز جو ہیں وہ بیوی اور بچے کرتے ہیں، ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزارو۔ تو وہ لوگ جو اپنے کام سے خوش نہیں ہوتے یا جاب سے خوش نہیں ہوتے، نارملی وہ گھر آ کے بھی اپنے اس ڈپریشن کو ختم نہیں کر پاتے، بلکہ اپنے بچوں میں اور بیوی میں یعنی فیملی میں وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور جو ان کو ایک ایسی بیماری گھیر لیتی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس سے ان کے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسے ہی چلتے رہے گا؟ کیا اس کا کوئی سلوشن ہے؟ بالکل ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، تقریباً 5 جو ہیں وہ چیپٹر جو ہے میں ایکسپلین کر چکا ہوں، 5 جو میری سابقہ ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک کتاب کے اوپر یہ سیشن بنا رہا ہوں، یہ سیریز بنا رہا ہوں، اور اس کتاب کا نام ہے 100 Things Successful People Do، جس کو نیچے وہ لکھتا ہے کہ لٹل ایکسرسائز فار سکسیزفل لیونگ۔ آج اس کا 6واں چیپٹر ہے، اس میں نائجل کیمرلینڈ جو ہے اس چیز کا سلوشن بتاتا ہے، اس ڈپریشن کا، جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ نارملی اگر ہم کام سے خوش نہ ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے 2 حل ہیں جو اس کتاب کے اندر وہ بتاتا ہے۔ اس کے لیے میں کوٹ جو ہے وہ کافی لمبا ہے جو پہلے لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ I think you are out of your mind if you keep doing jobs that you don't like۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے اگر آپ وہ کام کر رہے ہو جو آپ کو پسند نہیں ہے، یا جو آپ کا پیشن نہیں، جس میں آپ کا دل نہیں کرتا۔ آگے چل کے ایک اور کوٹ لکھتا ہے، وہ بھی میں پڑھنا چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ you owe it to yourself to ensure that your working day can be a positive and enjoyable as possible۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کے مقروض ہو چکے ہو کہ آپ اپنا جو ورکنگ ڈے ہے اس کو انجوائیبل بناؤ، ایز اے فن لو۔ یہ پہلا سلوشن ہے جو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو آپ کے لیے اچھا ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مثلاً اچھے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا وہ پیشن ہو جو آپ کو پسند ہو، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ کام ہمیں نہیں ملتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے فن لو۔ چونکہ ایک لائن وہ یہاں پہ لکھتے کہتے ہیں میک یور ورک پلیس مور فن۔ مثلاً کیسے ایز اے فن آپ بنا سکتے ہو؟ کام تو آپ کو کرنا ہی ہے، مجبوری ہے آپ کی، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے 90% یہی ہوتا ہے کہ انسان کو وہ کام نہیں ملتا جو ایکچوئل میں وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن مجبوری کے تحت وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو برداشت کرنے کے بجائے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس ورک پلیس کو، اس آفس کو آپ ایز اے فن لو۔ ایز اے فن سے کیا مراد ہے؟ مثلاً آپ جو ارد گرد کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ گپ شپ لگو، ان کے ساتھ سٹوریز شیئر کرو، بجائے کہ یہ باتیں شیئر کرنے کے کہ میرا باس ایسا ہے،
میں اس جاب سے تنگ ہوں، بلکہ آپ کوئی ہنسی خوشی والی باتیں کریں، سٹوریز سنائیں، مختلف اس جو وہ کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے گفتگو کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو سر درد رہتا ہے اس کام کی وجہ سے، وہ ختم ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، چونکہ آپ نے اس کام کو ایز اے بوجھ لے کے یا برڈن لے کے نہیں چلنا، بلکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں شوق سے یہ کام کروں. حالانکہ حقیقت میں وہ آپ کا پیشن نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں. لیکن اس کا سیکنڈ سلوشن بھی اس نے بتایا ہے، اور اس کے لیے ایک اور انڈر لائن کی بھی ہے میں نے لائن. وہ کہتا ہے کہ seriously consider resigning and moving on if you are not able to make your workplace enjoyable. وہ کہتا ہے کہ ذرا سیریس ہو جائیں اور یہ چیز سوچیں کہ اگر واقعی میں آپ اس کو انجوائیبل نہیں بنا سکتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کام چونکہ آپ کی مجبوری ہے، آپ کر رہے ہو، تو آپ کوشش کرو کہ اس کو ایز اے فن لو. دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، چائے پیو، کافی پیو جو بریک ملتی ہے اس میں، بجائے کہ برڈن لینے کی ادھر ادھر کی باتیں کرو گے تو آپ کا دھیان ہٹے گا. جب دھیان ہٹے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کا ادھر دل لگے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، انجوائیبل نہیں بنا سکتے ہو آپ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی، تو چپ کر کے ریزائن دے دو. کیوں ریزائن دے دو؟ ایک اور آخری بات وہ یہاں پہ لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لائف از ٹو شارٹ ٹو اسٹے ان اے جاب دیٹ میکس یو ڈپریسڈ اور انہیپی. بڑی چھوٹی سی زندگی ہے. اس زندگی میں بھی اگر آپ انجوائیبل اپنے ورک کو نہیں بنا سکتے ہو، یا جو ٹائم گزار رہے ہو اس کو ایز اے فن نہیں لے سکتے، تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی. تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ تھوڑی سی زندگی. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ ریزائن دے دو، یا پھر آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو کے، اور ایڈجسٹ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ برداشت کرو، بلکہ ایڈجسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایز اے فن اس کو لو اور کھیلی کھیل میں اس کو آگے لے کے چلو. چونکہ یہ جو چھٹا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ٹرن ورک انٹو پلے. آپ کا جو کام ہے اس کو آپ ایز اے کھیل لے لو. جس طرح ایک گیم کھیلی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے گیم میں انسان کا بڑا دل لگ رہا ہے، تو کھیل ہی کھیل میں آپ بہت کچھ کر جاؤ گے. لیکن ایز اے برڈن لے کے چلو گے کہ یہ مجھے کرنا ہی پڑ رہا ہے. مثلا جس طرح یہ مزدور ہوتے ہیں تو وہ برڈن سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دن میں نے کسی طریقے سے پاس نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کہتے ہو کہ میں نے آج کا دن انجوائیبل بنانا ہے. آپ بینک میں جاب کر رہے ہو، کہیں بھی کر رہے ہو، تو دیکھ لیجئے گا کتنا فرق پڑے گا. تو آپ کے ڈپریشن کا جو آپ کام کر رہے ہو وہاں پہ 2 سلوشن ہیں، اور وہ 2 سلوشن کون کون سے ہیں؟ پہلا سلوشن اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ وہ کام کرو جو آپ کو پسند ہے. اگر ایسا کام نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو، یعنی اس کو ایز اے فن لو. اگین میں پڑھتا ہوں، ٹرن ورک انٹو پلے. آپ اس کو ایز اے گیم کے طور پہ لو، انجوائے اس کو کرو، گپ شپ لگاؤ، اور جو فارغ ٹائم ہے بجائے کہ یہ باتیں کرنے کے کہ باس ایسا ہے ویسا ہے، آپ اس کو دوسروں تک اور باتیں شیئر کرو، دنیا میں ہزار باتیں ہیں، تاکہ آپ کا دھیان ہٹے اور وہ چیز آپ کو مزہ دے ایز اے فن کے طور پہ. اگر یہ حل نہیں آپ نکال سکتے تو پھر دوسرا حل اس نے یہ بتایا کہ چپ کر کے ریزائن دو اور کوئی نیا کام اس کے بعد ڈھونڈو. چونکہ جب تک آپ ایک چیز کو چھوڑو گے نہیں اس وقت تک نیا رستہ نہیں نکلے گا. اور اس سے پہلے ڈپریشن کا شکار آپ اس وجہ سے تھے کہ آپ ڈبل مائنڈڈ ہو پڑے تھے. ایک دل آپ کا کرتا تھا کہ چھوڑ دوں، پھر آپ کہتے تھے نہیں میری مجبوری ہے. تو جب مجبوری ہے تو اس کو ایز اے فن لے کے چلو تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. امید ہے کہ یہ جو آج کا میں نے آپ کے سامنے چیپٹر جو ہے وہ کور کیا یا ایکسپلین کیا، مثلا ٹرن ورک انٹو پلے 6واں چیپٹر ہے اس کتاب کا، یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور آپ پچھلے بھی جو 5 میں نے لیکچر یہاں پہ اپلوڈ کیے ہیں اس کتاب کے، وہ بھی آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے. چونکہ 100 چیزیں ہیں اس میں نائجل کیبلر نے بتائیں، اور آج 6 میں نے ایکسپلین کی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ انتظار کرو گے نیکسٹ ویڈیو کے لیے جو کہ 7واں چیپٹر ہوگا اس کا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.